کیا کسی حدیث میں ایسی کوئی بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی طور پر شفاعت اور مغفرت ہو جائے گی؟ ہاں جی، ہو جائے گی اگر شرک نہ کیا ہوا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے وہ اپنی جو دعا ہے وہ اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ اور مشکات میں کتاب الدعا چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے بخاری مسلم کی، مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی۔ باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شب معراج 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اسپیشل۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل نہیں ہوئی سر، یہ ڈائریکٹ نازل ہوئی ہیں شب معراج۔ بڑی عظمت والی آیات ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، جو رات کے وقت یہ 2 آیات پڑھ لے ہر چیز سے اسے کفایت کر دیں گی، اور جو کچھ اس میں مانگا گیا سب کچھ اللہ دے دے گا اسے۔ اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ پہ بھی اس کا حوالہ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسری چیز اس میں یہ تھی، ابن مسعود کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں کہ جو میرا امتی شرک نہیں کرے گا نا اس کی مغفرت ہو جائے گی الٹیمیٹ، یعنی عذاب بھگت کے۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حدیث شفاعت، مسئلہ 88B میرا حدیث شفاعت کے اوپر ہے کہ آپ علیہ السلام جائیں گے دوزخ کی طرف، اللہ سے پہلے دعا کریں گے، سجدے میں حمد کریں گے، پھر اللہ کہے گا اپنا سر مبارک اٹھائیے، پھر کچھ تعداد مقرر کی جائے گی، فلاں فلاں کو نکالیں گے، بار بار جائیں گے، حتیٰ کہ جب آخری دفعہ جائیں گے تو پھر داروغہ جہنم کہے گا اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا۔ وہ نہیں جنت میں آپ لے کے جا سکتے، جس کو قرآن روک لے اس کو نبی جنت میں لے کے نہیں جا سکتے۔ قرآن نے کس کو روکا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے دنیا میں شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور وہ جو دوسری آیت ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے، مجھے یاد آ گئی ضمناً، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی، جن آیات میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ جو بندے ایمان لیں میری اتباع کریں وہ میرے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی پیروی نہ کرنے والوں سے اعلان برات کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورۃ المائدہ کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے شرک کیا، میرے سے کوئی تعلق نہیں، اب تیری مرضی، ان کو تو جہنم میں ڈال گیا، معاف کر۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ ابراہیم نے بھی جان چھڑا لی اپنے امتیوں سے، عیسیٰ نے بھی چھڑا لی، لیکن میں کہتا ہوں میری امت میری امت میری امت، رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی جو آپ کو غم ہے نا آپ کے دل میں وہ ہمیں خوب پتہ ہے، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں رسوا نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام شفاعت دے دی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ 5 ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ اللہ نے میرے لیے شفاعت حلال کر دی ہے، یعنی میری دعا کے اوپر شفاعت کا دروازہ قیامت دن کھلے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جنت میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن وہ شرک نہ کرتے ہوں۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ یہی دینا ہے نا شفاعت، سر شفاعت بھی تو بیٹھے میں ہم، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کی رحمت شفاعت دونوں چیزیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ عاجزی کا آپ لیول دیکھیں، بخشے بخشائے شخص کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر رہا۔ یہاں تو ذرا سا کوئی اللہ والا ڈکلیئر ہوتا ہے نا، انہوں کہتے ہیں جناب اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ ساڑھے نال کچھ بھی نہیں ہونا، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ وہ مجھے پیر نصیر الدین صاحب نے کتاب لکھی ہے نا، ان کتاب لکھی ہے ایک نہیں
انہوں نے کتاب لکھی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے روشنی میں توحید کا بیان، یہ اس کا ٹاپک ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم شروع میں کسی کو اونچا کرنے کے لیے نا اس کے ساتھ اللہ کا لفظ گاتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ والے، بعد جو اللہ ہٹ جاتا ہے ولی ولی پیچھے رہ جاتا ہے، جدی وجہ انہوں نے اونچا کیتا سی انہوں نے کرتا سائڈ تے، صرف ولی چکے ہیں۔ اس کا نام ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، توحید کے موتی شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں۔ سر اس میں جو انہوں نے بینڈ بجایا ہے نا پیروں کا اور شرک کا اور قبر پرستی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ اور قلم پہ جو جاری کیا ہے۔ پیر نصیر الدین صاحب کی یہ کتاب آپ پڑھیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے ان کی پیری مریدی کی شرعی حیثیت، جس میں انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے نا تو وہ کوئی پیر پکڑ لے، اگر انہیں مسلمان والی زندگی گزارنی ہے تو بھائی سیدھے سیدھے رہو۔ اور وہ ان کا جو کوئی مرید بھی ہوتا تھا نا اس کو کہتا ہے بھائی اللہ سے مانگنا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے پیر نصیر الدین صاحب کی بیعت، آگے سوالیہ نشان نہیں، وہ بیعت اس طرح کی کرواتے تھے، اسی لیے وہ کہتے تھے آخری وقت جو وہابی ہو گئے سر، وہابی نہیں سر ہوئے ہو، کتابی ہو گئے سر، علمی کتاب، ہاں علمی کتاب۔